الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء والکبریاء والولا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى مالک یوم الحشر والجزاء ماہی الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ المخزون عالم ما کان وما یکن نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسب صحب ليت له ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم لا ولا منازر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسیم جسم 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 لا ولا قسیم قسم 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 لا ولا فریق فرق فرق لا ولا مسیل مثل مثل لا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وان ربوبیته وملوکیته وملکه 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 وشمسه وقمره وارضه وسمعه وسماءه وحده معرى ومبرى ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعداته وآياته وصفاته وعنوانه وكلامه متفردا متبکرا متنورا متنصرا وعلیہ اللعنۃ والوبال ونشهد ان سیدنا وسید ساداتنا وسید لقاتنا وسید جماعتنا وسید لطافاتنا ونورنا ونور دیننا ونور دنیانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجمیلنا واجملنا وشفیقنا واشفقنا وکریمنا واکرمنا ورفیقنا وارفقنا وامیمنا ویامامنا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا وعوننا ومعیننا وعیننا وعیاننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی حال محمد صلی علی قال محمد صلی علی مال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی قبال محمد صلی علی مال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفون جفن جفان محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باوجہ بلند و شریف سب لوگ بلند آواز سے سب مل کے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحابہ محمد و بارک وسلم. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، میرے محترم پیر عبدالرحمن صاحب اور ان کے مریدین اور چاہنے والے، اور خصوصی طور پہ طالب حسین صاحب جنہوں نے یہ ساری محفل سجائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. ٹاپک جو ہے اسلامی فلسفہ خاندانی نظام. آئی تھنک اٹس ویری complicated and typical especially for you. لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسے آپ کے لیے آسان کر دوں. I will by best try to make easy for you. میں اسے کوشش کروں گا آسان کرنے کے لیے. خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا انشکر لی ولوالدیک. اسٹاپ کر رہے ہیں اسے ولوالدیک ولوالدیکا if you don't stop. میرا شکر ادا کرو اور تو شکر ادا کر اپنے ماں باپ. والد کہتے ہیں جس نے آپ کو جنا ہو. ویسے عربی میں ایک ورڈ اب بھی آتا ہے اب، لیکن اب کئیوں کو کہہ سکتے ہیں. دادا کو بھی اب کہہ سکتے ہیں، چاچے کو کہہ سکتے ہیں اب، جیسے قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے چاچا کو اب کہا گیا. اسی طرح ابن السبیل مسافر کو یہ رستہ جو ہوتا ہے یہ بھی اب بن جاتا ہے. لیکن والد جو ہوگا
जेनेटिकली जिसके तुम बेटे हो, वालिद का वर्ड उसी के ऊपर यूज होगा। कुरान मजीद में कहा गया ववालिदिम वमा वलद, मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम और उसके बाप की कसम है। तो ये वालिद जो होता है ये वही होता है जिसका जो आप बेटे हैं। तो वालिदैक, इसका शुक्र अदा करो। अब वालिदैक जो है यानी माँ और बाप को वालिदैक कहा गया, दोनों। ये माँ और बाप 3 लेटर बनते हैं, मीम नून गुना, माँ बाप 3 लेटर बनते हैं, बा अलिफ बाप, 3 लेटर हैं। ये हमारी लाइफ के अंदर ये जो 3 लेटर्स हैं, ये अगर 3 हर्फ ना हो तो हमें कोई हर्फ सिखा नहीं सकता। हम लोग हरफे नाशनवा बन जाए, हरफे नुदबा बन जाए, खत्म हो जाए हमारी जिंदगी। यही हमें हर्फगीरी से बचाते हैं। ये 3 हर्फ जो हैं ये हमारी लाइफ के अंदर इस तरह रच बस गए हैं कि अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि अपने शुक्र के साथ कहा इनका शुक्र अदा करो। अब इनके अंदर क्या चीज़ थी? तुम शुक्र कब अदा करते हो? जब तुम्हें कोई चीज़ देता है, किसी ने डिनर खिला दिया, आपका शुक्रिया। क्यों? उसने रोटी खिलाई, कितना बिल बना होगा? 2000, शुक्रिया आपका, आई से थैंक्स। किसी बंदे ने तुम्हें ड्रेस दे दिया, तुमने कहा शुक्रिया। मालूम हुआ कि वैसे शुक्र के माना बहुत हैं, लेकिन कॉमन सेंस के अंदर शुक्र के मीनिंग ये हैं कि किसी ने कुछ दिया तो आपने कहा शुक्रिया, थैंक्स। तो कोई मां बाप ने तुम्हें कुछ दिया है, कोई चीज है कि रब कह रहा है कि इसका शुक्र अदा कर। अब उसने क्या दिया है, इस नुक्ते पे अगर पूरी दुनिया की तवज्जो हो जाती कि मेरे बाप ने और मेरी मां ने मुझे क्या दिया है, तो आज के दौर में भी कोई अपने बाप और अपनी मां के सामने खड़ा होकर बदतमीजी के लफ्ज इस्तेमाल ना करता, बस इसी एक नुक्ते पे कि उसने दिया क्या है। आज कोई आदमी आपको खाना खिला दे तो शुक्रिया बोलते हो, आज तुम्हें कोई आदमी थोड़ी सी कोई चीज दे दे तो उसके सामने सर झुकाते हो। आपने कभी गौर किया, बाप को ज़कात नहीं लगती, मां को ज़कात नहीं लगती। कोई बंदा खड़ा हो के चाहे कि मैं अपने अब्बा को ज़कात दे दूं, वो $10,000 भी अपने बाप को ज़कात के नहीं दे सकता। ज़कात अदा ही नहीं होगी, खुदा कबूल ही नहीं करेगा। क्यों? क्या मेरे बाप में कोई कुताही है? मेरा बाप नेक आदमी है, वो नमाज पढ़ता है, वो तहज्जुद पढ़ता है, बाशरा है, नेक है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने $10,000 ज़कात अपने बाप को दूं, खुदा की तरफ से आर्डर आया, नहीं कबूल। तूने अपने बाप को ज़कात दी, नहीं कबूल। मैं अपनी मां को ज़कात देने लगा कि मेरी मां जो है वो थोड़ा सा ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार ले, ऐशो इशरत अरबी का, यानी वो अच्छी जिंदगी गुजार ले। मेरी मां जो है वो अच्छे कपड़े पहने, मेरी मां जो है वो अच्छे मकान में रहे। मैं चाहता हूं कि मैं $10,000 अपनी मां को ज़कात दे दूं, ऑर्डर आया, नहीं कबूल होगी। या अल्लाह कुछ तो बता, मैं अपने अब्बा को ज़कात देना चाहता हूं, कबूल क्यों नहीं हो रही? मैं अपनी मां को ज़कात देना चाहता हूं, कबूल क्यों नहीं हो रही? कहा सुन, ज़कात माल का मैल है, बाप को मैल ना दे, क्योंकि उसने तुझे मैल दे के नहीं पाला, खून दे के पाला है। उसने तुझे मैल दे के नहीं पाला, अपनी जवानी का खून दे के तुझे पाला है। तो अब बाप को ज़कात देता है, मां को ज़कात देता है, माल का मैल देता है? नहीं, उनको मैल नहीं लगेगा। अब उनको वो दे जो तेरी नजर में सबसे अजीज है। तो मां और बाप के लिए। लेकिन देखिए, एक बात अर्ज करना चाहूं, अल्लाह ने अक्सर हमारे माशरे में झगड़ा हो जाता है, यार तुम लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह के बराबर कर दिया। ये एक कॉमन दिमाग के अंदर आ जाता है। मैं बड़ी सोच में पड़ गया। एक आयत में पढ़ने लगा तो आयत यूं आई, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना। इधर अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र किया, बराबर में माँ बाप को ले आया। फिर एक जगह कहने लगा अनिश्कुरली वाले वालिदैक, इधर अपना जिक्र किया, साथ में माँ बाप को ले आया। हमारे माँ बाप को, हर एक के माँ बाप को ले आया। मुसलमानों की बात हो रही। अच्छा, मैं सोच में पड़ा, या अल्लाह हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर ये प्रॉब्लम है, बाकी आप चूंकि गए नहीं इसलिए आप परेशान हो जाते हो। फातिहा कोई पढ़े तो आप परेशान हो जाते हो, यार ये फातिहा शायद फैसलाबाद में पीर अब्दुल रहमान साहब ने बताई होगी। नहीं, मैं अभी 15 तारीख को मैं तुर्की से आया हूँ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु के मिज़ार पे मैंने हाजिरी दी है। हर बंदा फातिहा पढ़ रहा है, वो तो बरेलवी नहीं है ना। फिर मैंने उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ी है, मौलवी ने अजान दी, अजान देने के बाद अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु और जितने 28 सहाबा हैं और जो कुछ उनके साथ मौजूद हैं उनका नाम लेके उसने सारे सब के लिए फातिहा पढ़ी है।
اور یہ ترکی کی ہر مسجد میں فاتحہ پڑھ. اب وہ تو بریلوی نہیں ہے نا, تو اس لیے آپ لوگوں دور جاتے نہیں ہو, سمجھتے ہو شاید ہمارے مولوی یا فیصل آباد کا ہمارا مولوی امام جو ہے وہ ہمیں غلط کہہ رہا ہے, یا اعلیٰ حضرت کی اپنی اختراع. نہیں, تم پھیلو جو کچھ تم کرتے رہے ہو اب کر رہے ہو. اب فاتحہ کا سن لیجئے, میں وہاں تلاش کرتا رہا, مجھے فاتحہ کچھ ثبوت ملے جو لوگ اکثر اپنے ماں باپ کے لیے فاتحہ کرتے. آج طالب حسین صاحب نے اصالہ ثواب کے لیے محفل سجا دی, میں ترکی میں تلاش کرتا رہا. آپ بلیو کریں گے فاتحہ ہر نماز میں وہاں ہر مولوی پڑھتا ہے, ترکی کی ہر مسجد میں. اور جو تم لکھتے ہو ابو بکر, عمر, عثمان, حضرت عثمان غنی, اللہ, محمد, تو آپ تو اپنی مسجدوں میں باقی اڑا دیتے ہو. حضرت ابو بکر سم ٹائم نہیں لکھتے, حضرت عثمان نہیں لکھتے, حضرت عمر نہیں لکھتے, سم ٹائم اللہ محمد لکھتے ہو. ترکی کی 400-500 سال پرانی مساجد, ابھی 100 سال یا 80 کی بات نہیں کر رہا, 500 سال پرانی مسجد بھی جاؤ, اس مسجد میں تمہیں نام نظر آئے گا حضرت ابو بکر, اللہ, محمد, حضرت عمر, عثمان, علی, حسن و حسین, ہر مسجد میں لکھا ہوا نظر آئے گا. تو دیکھو تھوڑا سا نالج بڑھاؤ, تھوڑا سا آگے بڑھو, پریشان مت ہو. اور پھر میں فاتحہ کو تلاش کرنے لگا کہ بھائی دیکھو مجھے فیصل آباد والوں نے بلایا, اتنا اہتمام کیا, آرٹ کونسل میں بلا لیا, تو کیا ہم لوگ جو فاتحہ پڑھتے رہے ہیں کیا ہم ہی کرتے ہیں؟ نہیں. 1224 کی قبر دیکھی میں نے, ابھی 1432 جا رہا ہے, یہ 1432 ہے جو ابھی آپ کھڑے ہو. 1224 کی قبر, اور جتنی بھی اس سن کی قبریں ہیں وہ تب میں نے ساری دیکھی, اوپر پوری عبارت اور آخر میں لکھا ہوتا ہے آمین الفاتحہ. تو فاتحہ کا انکار کب شروع ہوا؟ 1922 سے. 1922 سے فاتحہ کا انکار شروع ہوا. تو جو تمہیں میں قبر کی تختی بتا رہا ہوں وہ 1200 سال, جب اب 1400 جا رہا ہے وہ 1224 ہے. 1224 کی قبروں پہ فاتحہ لکھا ہوا ہے. تو پتا چلا تمہاری کوئی چیز نئی نہیں ہے, بس تمہاری توجہ ہونی چاہیے, ہر چیز تمہارے سامنے آیا ہے. تو اب اللہ اور محمد آپ لوگ لکھتے, میں سوچ میں پڑا, لوگ اعتراض کرتے ہیں اب فیصل آباد والو تم اللہ محمد برابر کیوں لکھتے ہو؟ میں قرآن پڑھنے لگا تو ادھر اللہ کی عبادت, ادھر ماں باپ, ادھر شکر اللہ کا, ادھر ماں باپ. میں سوچنے لگا اے اللہ یہ ماں باپ تیری عبادت کے بعد احسان میں, یہ یہاں شکر میں برابر میں کیوں آئے؟ تو ایک صفت مجھے ملی امی اور ابو میں. بہت دھیان سے سنیے گا, گفتگو کو بہت آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک صفت ملی ہمیں امی اور با اور باپ میں, وہ کون سی؟ سنیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قر ربر ہمہما کما رب یعنی صغیرہ. اے اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم نازل فرما جس طرح انہوں نے بچپن پہ میری پرورش کی. ربا یعنی وہ میرے رب بنے. بہت دھیان سے سنیے گا, ابھی میں تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں. قر ربر ہمہما کما ربا یعنی, ربا یعنی مین وہ میرے رب بنے, وہ میرے رب بنے. صغیرہ جب میں چھوٹا تھا, لیکسیکل میننگ تو یہی ہے کہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما یا اللہ, جیسے انہوں نے میری پرورش کی. ربا یعنی میری پرورش کی, یعنی میرے رب بنے. ہماری ماں اور ہمارا باپ ہماری ٹوٹل پرورش نہیں کر سکتا, نہیں. اسی لیے ابا پروفیسر بھی ہو تو بچے کو لے کے جائے گا, مولوی صاحب میرے بیٹے کو پڑھا دو, میرے بیٹے کو. باپ پروفیسر ہے اور اکثر بڑے بڑے لوگوں کے بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کے برابر نہیں بن پاتے, تو باپ لے کے جا رہا ہے میرے بچے کی تربیت کر دو. تو پتا چلا ابا پوری تربیت نہیں کر سکتا, ورنہ ابا خود پڑھاتا, سکول جانے نہ دیتا, لیکن پوری پرورش نہیں کر. اور پھر سنیے, ابا نے کب لا کر دی چیزیں؟ جب بیٹا گودی میں آ گیا. جب بیٹا یہاں تھا تو ابا کچھ نہ کر پایا, جب یہاں تھا اور یہاں تھا تو پھر رب پال رہا تھا جو رب العالمین ہے. لیکن جب وہ ظہور میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک صفت جو کامل و اکمل نہیں ہے وہ تربیت کی پیدا کر دی. اب میرا جملہ پھینکیے گا مت, دھیان سے سنیے گا. ماں اور باپ میں ایک چھوٹی سی صفت آئی, صفت پوری نہیں آئی, صفت کا ظہور ہوا. بعض اوقات پورا ظہور بھی نہیں ہوتا. ہمارے باپ نے ہماری ماں کے اندر ایک صفت آئی, اس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کا نام نیچے سے اٹھا کے انشکر لی والے والدی کا برابر میں کر دیا. تو جس میں ایک صفت آ جائے وہ بھی کامل نہیں, اس کا نام تو برابر کر دے. محمد مصطفیٰ تو میرے رب کی ساری صفات کا مظہر اتم ہے.
جاؤ جا کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھ لینا، میں اب تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان کے مظہر اتم ہیں، انہوں نے تو بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. تو ماں باپ جو ہے یہ خاندانی نظام پوری دنیا میں تباہ ہو چکا ہے اور اب ہمارے ملک میں تباہ ہو رہا ہے. اس لیے آپ لوگوں کو یہاں بلایا گیا کہ خاندانی نظام جو ہے اسے کیسے بہتر کیا، جس لیے آپ کو آنر دیا گیا اور آؤٹ کونسل میں، ورنہ جلسہ چوکوں میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں آپ ذرا توجہ دیں گے کیونکہ آپ فیل کریں گے کہ ہم کسی بڑی جگہ میں بیٹھے ہیں. یہ بڑی ضرورت اس بات کی ہے. پہلے امریکہ میں ہوتا تھا، یورپ میں ہوتا تھا، اب یہ پاکستان لاہور کے اندر بھی یہ ضلالت اور یہ خباثت پہنچ چکی ہے کہ جب باپ بوڑھا ہو رہا ہے اس کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا جا رہا ہے. ابھی پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو ایک خبر آئی، ایک بچہ اپنی ماں کو سڑک پر چھوڑ کر گھر واپس چلا گیا، وہ بیچاری کھڑی ہوئی وہاں ویٹ کر رہی. یہ جو چیزیں اب آ رہی ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی داخل ہو رہی ہیں، یہ ہماری تباہی اور ہمارے اوپر عذاب کا سبب بنیں گے. امریکہ میں کیا ہوتا ہے، جب آپ لوگوں کی، آپ سے مراد لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ نہیں ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو چونکہ ایک زندگی عیاشی کی گزارنا چاہتے ہیں جس کے اندر کوئی قیود نہ ہو، تو ہمیں پھر وہ بوڑھا شجر جو ہے، توجہ رکھیے، وہ بوڑھا شجر جو ہے کہ جس کے بنا سایہ مل نہیں سکتا زندگی کے رستے میں، وہ پھر ہمیں برا لگنے لگتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر کہیں چھوڑ دیا جائے. الزبتھ لڑکی ہے امریکہ کی، رہتی تھی ماں کے پاس، شادی ہو گئی، میری کی بیٹی الزبتھ. شادی ہوئی تو ایک دن 2 دن، پھر اس کے بعد بچی پیدا ہو گئی. اب نانی اور نواسی کا تعلق گہرا ہوا. ایک دن خیال آیا کہ ماں بوجھ ہے، ماں کو جا کے اولڈ ہاؤس میں، بوڑھے جہاں رہتے ہیں وہاں چھوڑا. ماں بیچاری روز انتظار کرتی ہے، میری بیٹی مجھے کبھی آ کر مل جائے، میری مجھے ملے آ کر. میں اپنی نواسی الزبتھ کو ملنا چاہتی ہوں، مگر نہ میری آتی ہے نہ الزبتھ آتی ہے. ایک دن اس نے لیٹر لکھ دیا اپنی آیا جو وہاں کام کرتی ہے، اسے نینسی سے بولی کہ مجھے لیٹر چاہیے، I want to write a letter to my daughter. لیٹر لکھا، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، ایک دن آ جاؤ. بیٹی نے، میری نے لیٹر واپس بھیجا. I will come, I shall come. 25 دسمبر میں کرسمس پہ آؤں گی. اب بیچاری بوڑھی ماں، میری بیٹی اور میری نواسی آ رہی ہے، کپڑے پہنے اس نے، سویٹر بن رہی ہے، ٹوپی نواسی کے لیے لی اور وہ سویٹر میں خود بنوں گی. اس کو اس تاریخ تک اس نے مکمل کیا. 24 کی رات ہوئی، آگے 24 کا دن، اس کے بعد رات، آگے 25 ہونا ہے. وہ بالکنی میں بیٹھ گئی اور دسمبر میں برف باری ہوتی ہے امریکہ کے اندر کچھ جگہوں میں، تو وہ باہر بیٹھی رہی. نینسی نے آ کے کہا کہ تم کچھ اوپر لے لو ورنہ مر جاؤ گی. نہیں، مجھے بالکنی میں بیٹھنا ہے. جب میری بیٹی داخل ہوگی نا، میری نواسی جب داخل ہوگی نا، تو میں بالکنی سے دیکھوں گی کہ میری بیٹی اتنے سالوں کے بعد مجھے ملنے آئی ہے، میں اسے وہاں دیکھوں گی. وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے ساری رات بالکنی پہ بیٹھی رہی. سردی اتنی شدت سے تھی کہ وہ رات کو مر گئی. صبح اس کی بیٹی نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی. یہ اب چیزیں ہم نے وہاں سے ٹرانسفر کر دی پاکستان کے اندر. اب ہمیں ماں باپ بوڑھے لگنے لگ گئے، خاندانی نظام کا بیڑا غرق ہو گیا. صرف آپ لوگوں کے پاس خاندانی نظام تھا، ایک انڈیا کے پاس، اور آپ بھی چونکہ اکٹھے رہتے تھے اس لیے آپ کا نظام وہی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہاں کی عورتیں دوسری شادی کو برا سمجھتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ انڈیا کے ساتھ رہتے ہو. انڈیا کے اندر شروع سے یہ ہے کہ ایک بیوی، اگر آپ سعودی عرب میں چلے جاؤ تو وہ بیوی خود کہتی ہے کہ تم دوسری شادی کرو، تیری بڑی مہربانی تو دوسری شادی کرو. وہاں تصور ماحول جو ہے وہ وہاں، یہاں کا نظام جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ملتا ہے. آپ یہاں جو ہے ان کے ساتھ رہتے. تو ہمارا پہلے کیا تھا، ابا بیٹا سارے گھر رہتے تھے. اب انڈیا کے اندر بھی یہ چیزیں ٹوٹتی جا رہی ہیں. نوجوانوں کو سکھا کے یہ خاندان کو بکھیر جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ جب باپ سر کے اوپر ہوگا، تم اپنے باپ کی بات کو مانو گے تو پھر بچے جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوں گے. دادا دیکھے گا دروازے میں کہ آج میرا پوتا 10 بجے کیوں آیا، آج میرا پوتا اتنی لیٹ کیوں آیا، آج کمرے کے اندر وہ فلاں آدمی کیوں آیا. تو یہ خاندان کو سنبھال کے رکھنے والا یہ بہترین چوکیدار جو ہے یہی اسلام کی طرف لا رہا تھا. تو یورپ نے کہا اٹھاؤ اس بوڑھے چوکیدار کو، اٹھا کے پھینک دو تاکہ جتنی آنے والی نسل ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہ رہے، وہ ہمارے کنٹرول میں رہے. سمپل تھی. اب آپ دیکھ لیجئے جیسے امریکہ میں کیا ہے کہ بچہ آپ کا بچہ نہیں ہوتا.
آپ نے اگر امریکہ میں بچے کو مار دیا، صبح پولیس تمہیں پکڑ کے لے جائے گی، تم اندر بند ہو گئے۔ وہاں جس دن بچہ کلاس میں جاتا ہے امریکہ میں، سب سے پہلے اس کو یہ سکھایا جاتا ہے، اگر تمہارا باپ تمہیں مارے، اگر تمہاری ماں تمہیں مارے، immediately dial the 911۔ بچے کو زبانی یاد ہے کہ میں نے 911 کال کرنا ہے، تو امریکہ میں وہ بچہ جو ہے وہ فوراً 911 کال کرے گا، اور اگر آپ نے 911 کال کو بند کر دیا، یعنی بچے سے چھین کے فون نیچے رکھ دیا، اس چیز نیچے رکھنے پر آپ کو پھر جیل ہو جائے گی، تو ڈبل سزا ہوئی، ایک تم نے فون نیچے رکھوایا بچے سے۔ تو اگر کبھی کسی کو زخم آ جائے بچے کو، تو صبح وہ ٹیچر پوچھے گی ماں نے تو نہیں مارا، باپ نے تو نہیں مارا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہاں کا نظام ہے وہاں۔ لیکن میں یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں، انہوں نے کیا کیا ظالموں نے، کہ باپ کی سرپرستی سے چھین کر بچہ سٹیٹ کی سرپرستی میں دے دیا۔ ایک جب میں نیا گیا تو مجھے انہوں نے بتایا، یہ جامعہ نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، مدرسہ جو بنایا یہاں بچے حفظ بھی کرتے ہیں وہاں، تو مجھے ڈائریکٹر صاحب کہنے لگے نعیمی صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے بچے ہمارے بچے نہیں ہوتے، یہ سٹیٹ کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ مجھے لا سمجھا رہے تھے امریکہ کا، کہ امریکہ میں بچے آپ کے نہیں ہیں، سٹیٹ کے بچے۔ میں نے کہا جی میں سمجھتا ہوں، یعنی آپ نے اگر بچے کو مار دیا، کچھ بھی کہا یا سمجھایا تم نے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو۔ ابھی ایک میرے دوست ہیں، وہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں وہاں، تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنی بچی کو ایک دفعہ بلایا، بچی کمرے میں ہوگی، دوسری دفعہ بلایا، اس نے جواب نہیں دیا، تیسری دفعہ اس نے زور سے بلایا اپنی بیٹی کو، تو آپ سنو بیٹی آگے سے کیا کہتی ہے، Why are you screaming پاپا، تو کیوں چیخ رہا ہے۔ اب وہ مجھے کہہ رہا ہے، میں چپ کر کے بیٹھ گیا، میں اس کو کیا سمجھاؤں۔ وہ میرے اونچا بلانے کو کہہ رہی ہے تو چیخ کیوں رہا ہے، تو کیوں بول رہا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے، فیصل آباد میں رہنے والوں، ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کہ سٹیزن بن گئے ہیں، بڑا اچھا آدمی، یہ امریکہ کا سٹیزن، کچھ نہیں ہے یار۔ میں نے اپنی مسجد کی نکر میں بیٹھ کے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے بچوں کے سلسلے۔ بچوں کا قصور نہیں ہے، وہاں کا خاندانی نظام اور ہے۔ اب آ جاؤ، میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، آپ پریشان ہو جائیں گے، میں اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں تھوڑے سے وقت کے اندر۔ ہمارا نظام یہ تھا، وہ نظام کہ بچہ، ایک صاحب جو ہیں یہاں کراچی کے رہنے والے ہیں، کہنے لگے کہ میرا بیٹا جو ہے، میں اسے سمجھاتا تھا چلو مسجد میں جاؤ، چلو مسجد میں جاؤ، وہ نہیں بات مانتا تھا۔ ایک دن میں اس کو سمجھا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے، یہ باتیں آپ کو ذہن میں رہیں گی، آگے سمجھا پاؤ گے اور خود بچ پاؤ گے۔ کہتا ہے ایک دن میں سمجھا رہا ہوں بیٹے کو، بہت دھیان سے سنیے، کہ میرے بیٹے مسجد جایا کر، نماز پڑھا کر، عبادت کیا کر، ماں باپ کی بات مانا کر۔ اور بیٹا مسلسل گھڑی کو دیکھ رہا ہے، رات کے 11:30 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے، اور وہ مسلسل گھڑی کو دیکھ رہا ہے۔ باپ سمجھا رہا ہے اور وہ گھڑی کو دیکھ رہا ہے۔ جب 12 بجنے میں 2 منٹ رہ گئے تو اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جتنا بولنا ہے بول لے، میری 18 سال عمر ہونے میں 2 منٹ باقی ہیں، جب 12:01 ہو جائے گا میں دروازے سے نکل جاؤں گا، تو میرے ساتھ بات نہیں کر پائے۔ 12 وہ سنتا جا رہا، کہتا 12:01 ہوگا، میری عمر 18 سال ہو جائے گی، جب میری عمر 18 سال ہو جائے گی تو مجھے سمجھا نہیں پائے گا۔ یہ ہے دوسرے لوگوں کا نظام۔ اب آ جائیے ہمارا نظام کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آتا ہے، میرے ابا مجھ سے مال لینا چاہتے ہیں، میرے ابا مجھ سے مال لیتے ہیں، میرا مال لینا چاہتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تجھے معلوم نہیں، تو تیرا پورا باڈی، تو انتا، تو پوری باڈی و مالوں کا، اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے۔ یہ ہمارا نظام ہے کہ تو اور تیرا مال، تو سے مراد کیا ہے، تو سے مراد کیا ہے، یعنی تیری پوری باڈی جو ہے یہ تیرے باپ کی ہے۔ اگر یہ تجھے مار مار کے زخمی بھی کر دے تو فلا تقل لہما اف، تو اف تک نہیں کر سکتا۔ یہ ہے قرآن، فلا تقل لہما اف۔ اف کب کہتے ہو؟ جب تمہیں کوئی مکہ مارتا ہے تم کہتے ہو اف۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تمہیں تمہارے ماں باپ مارے بھی، یہ ہمارا خاندانی نظام ہے، ہم نے اس وقت سر جھکا دینا ہے، اف تک نہیں کہنا، وہ چپ، ٹھیک ہے ماں، ٹھیک ہے باپ۔ ولا تنہرہما، تم ماں باپ کو جھڑک نہیں سکتے۔ یہ تنہرہما دوسرا جملہ سنیے، تنہرہما، تم نہ ماں کو نہ باپ کو جھڑک نہیں سکتے۔ اب یہ امریکہ اور یورپ میں کیا ہے، میں خود یہ چیزیں تو میں جو سنا رہا ہوں آپ کو تقریریں کتابوں کی نہیں، یہ میں نے خود سنی ہوئی اور دیکھی ہوئی۔ ماں بلا رہی ہے، ایک دفعہ، 2 دفعہ، شٹ اپ مام۔ یہ شٹ اپ جو ہے یہ مسلمان ہے جو اپنی ماں کو شٹ اپ کا لفظ بول رہا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس میں ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ اور ہمارا نظام کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ آرڈر ہے، سنیے، الحاوی للفتاوی،
علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، میرے نبی کا بیان سن لیجئے۔ ہمارا نظام یہ ہے، حضور فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں، میں فاتحہ پڑھ چکوں، الحمد شریف پڑھ چکوں، میری ماں مجھے آواز دے، میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سنوں گا۔ یاد رہے گا الحاوی للفتاوی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں فاتحہ پڑھ چکوں، میری ماں مجھے آواز دے تو میں نماز کو سٹاپ کروں گا اور میں جاؤں گا وہاں۔ اور پھر سنیے، اگر آپ لوگ بھی نفل پڑھ رہے ہو، فرض نہیں، آپ لوگ نفل پڑھ رہے ہو، آپ کی ماں نے آپ کو آواز دی ہے، آپ سٹاپ کرو گے وہیں، اپنی نماز وہیں روک دو گے۔ علماء بیٹھ مجھے باشرہ لوگ نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ بزرگ تو کتنے مولویوں کو سن چکے ہوں گے۔ آپ اپنی نماز کو سٹاپ کرو گے، نماز سٹاپ کرنے کے بعد آپ جا کے اپنی ماں کی بات کو سنو گے، اس کے بعد یہ میں نفل نماز کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ آ کر اپنی نماز کو مکمل کرو گے، یعنی تمہیں وہ تم پر لازم ہوگی ہے، اب تم نے اس کو پوری پڑھنا ہے، جتنی تم نے نیت باندھی تھی وہ ساری پڑھو گے تم۔ لیکن اب یہی تو فرق ہے امتیوں میں اور حضور پاک میں، ہم نماز پڑھ رہے ہوں، حضور بلائیں تو نماز کو سٹاپ کر، جا نبی کی بات سن، وہ تمہیں بازار بھیجیں، بازار جاؤ، سبزی خریدو، باتیں کرو، لین دین کرو، بارگیننگ کرو، کرنے کے بعد واپس آ جاؤ، آدھا گھنٹہ گزرا، جتنا گزرا، واپس آ کے نماز وہیں سے شروع کرو جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہیں سے کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ بازار بھی گیا تو نبی کے کہنے پہ گیا، تو جو نبی کے کہنے پہ چلے یہی تو عبادت ہوتی ہے، یہ تو عبادت ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں باپ کو تم نے، اور پھر وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ، ماں سے نظریں ملا کے گفتگو نہیں کر سکتے، یوں سر جھکا رہے گا، یہ وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی اور یہ سر جھکانا نفرت سے نہیں ہے، بعض کا نفرت سے ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تمہارے سر جھکے، تمہارے دونوں جناح کہتے ہیں یہ پروں کو، یعنی یہ تمہارے گردن جھک جائے، یوں ہو، اور ماں کی بات سن رہے ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ کیا پوچھیں گے نہیں صاحب مختار ایک بات تو بتاؤ یار، کبھی کبھی ماں باپ میں بڑی عجیب بات کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں قرآن نے بھی اس کیٹیگری کا ہلکا سا تذکرہ کیا ہے، ہلکا سا، واضح نہیں کیا، ہلکا سا کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ابا زبردستی کر جاتے ہیں اور سختی کر جاتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ بتا دوں آپ کو، ہمارے پاس کوئی ایسا اختیار اسلامی نظام میں نہیں ہے کہ ہم ابا کو وہیں ڈانٹنے لگ جائیں یا ابا سے کہ ابا چپ کر، تجھے تو پتہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، چپ کر کے سنتے رہو، محفل ختم ہو جائے سائڈ پہ جاؤ، ابا جب ٹھنڈے ہو جائیں کو ابا حضور ایسے بھی یہ بات ہو سکتی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ باپ آپ کی بات کو لازمی سنے گا، وہ آپ کی بات کو رد نہیں کرے گا، لیکن اس وقت آپ کو کوئی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنی ماں کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے جو ہے وہ آپ بدتمیزی کر سکیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں کے سامنے بول نہیں سکتے، ان کے چہرے کو دیکھنا ہے تو بس مسکراتے ہوئے دیکھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو محبت بری نگاہ اپنے ماں باپ کے چہرے پہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب تم حج کرنے کے لیے کتنی دور جاؤ گے، تمہیں جانا پڑے گا، پیسے دینے پڑیں گے، پھر جا کے حج ہوگا۔ صبح اٹھو، ماں باپ کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھو، خدا تعالیٰ تمہیں ایک حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو ماں باپ کے درجے کو ہمارے نظام میں کتنا بڑھا دیا گیا۔ سنیے، آپ لوگ بڑی خوشبوئیں لگاتے ہیں، آج کل ہم تلاش کرتے رہتے ہیں کوئی اچھی خوشبو ہمیں مل جائے، بڑھیا خوشبو مل جائے۔ خوشبو کی ایک جو ہے نا وہ مقابلہ چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ عطر، جب سے عربیوں نے عطر لگانے شروع کیے، عطر کا اور ان چیزوں کا مقابلہ چل پڑا۔ ابھی خوشبوئیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی ملے تو آتی ہیں، کچھ خوشبوئیں ہیں کہ آدمی گزر جائے تو آتی ہیں، کچھ خوشبوئیں ہیں کہ آدمی کمرے میں اسٹے کرے اور نکل جائے تو آتی ہیں، کچھ خوشبوئیں ایسی ہیں کہ آدمی تھوڑا سا دور ہو تو آ جاتی ہے۔ ایک خوشبو ایسی بھی ہے، میں نے ہسٹری میں پڑھی ہے کہ وہ شہزادی نہر کے دوسرے کنارے پہ ہے، شہزادے نے یہاں سے جو اس نے خوشبو لگائی تھی اسے سونگا، اس کے بعد اس نے اس خوشبو کی وجہ سے اسے شادی کر لی۔ اس خوشبو کو کیچ کیا جا رہا ہے، لندن والے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بنایا جائے۔ ایک خوشبو وہ ہے، ایک دن میرا بھی من چاہا کہ میں عطر تلاش کروں، کتنا مہنگا عطر ہو سکتا ہے، لینے کے لیے گیا میں ہیوسٹن میں مال کے اندر، $870 کا اس نے اتنا بتایا، ہم نہیں لے سکے بھائی، $870 کا اتنا۔ میں نے کہا یہ اتنی ساری خوشبو $870 کی، یعنی 70-80 ہزار روپے کا اتنا سا عطر جو ہے، اس میں خصوصیت کیا ہے؟ کہنے لگی کہ اس میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ پھول پورے سال میں صرف 7 دن اگتا ہے اور اس کو جلدی سے ہم نے سمیٹ کے اس کی خوشبو بنانا ہوتی ہے، تو اس لیے یہ $870 کی اتنی سی شیشی ہے۔ تو یہ بھی ایک خوشبو ہوئی۔ تو خوشبوئیں دنیا میں بڑی ہیں، لیکن کچھ وہاں سے آ جائے گی، کچھ میرے قریب آؤ گے تو آئے گی، کچھ تم کمرے میں پہنچے تو آئے گی۔ ایک خوشبو جنت کی ہے، جنت کی خوشبو جو ہے وہ قریب جانے سے نہیں، نبی فرماتا ہے 100 سال کی دوری پہ ہو جنتی تو جنت کی خوشبو سے آ جاتی ہے۔ جنتی دوزخی نہیں، 100 سال کی دوری پہ ہو تو جنتی جو ہوتا ہے
اس کو جنت کی خوشبو آ جاتی ہے 100 سال کی دوری پہ ہو. اس لیے اگر آپ بابا فرید الدین گنج شکر کے جنتی دروازے سے گزریں اور کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے خوشبو نہیں آ رہی تو پرابلم تم میں نہیں, پرابلم آپ میں نہیں ہے. تو اگر کسی کو خوشبو نہیں آ رہی تو 100 سال کی دوری پر جنت کی خوشبو آ جاتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت پہ آدمی ہو تو جنتی کو جنت کی خوشبو آ جاتی ہے, مگر یہ خوشبو اسے نہیں آئے گی جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا. اب آپ ہی سوچئے کہ ہم لوگ اس نظام کو توڑ کر کہاں جا رہے ہیں. اس شخص کو خوشبو نہیں آئے گی جو اپنی ماں باپ کا جو ہے وہ نافرمان. ڈاکٹر نکلسن نے یہ کہا تھا, ڈاکٹر نکلسن یہ کہتا ہے جب میں اپنی ماں کے چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوں تو میری ماں کے چہرے سے جو لہریں نکلتی ہیں وہ میرے دل کو سکون دے دیتی ہیں. یہ انگریز ہیں, ان کا کیا تعلق, لیکن وہ اس چیز کو فیل کر رہا ہے کہ میں جب اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے سکون مل جاتا ہے, مجھے میرے دل کو قرار آ جاتا ہے. میری ماں کے چہرے سے ایسی شعائیں نکلتی ہیں. اور یہی ڈاکٹر, ان کے ساتھ ایک اور ہیں ہمارے نفسیات, ان دونوں نے ریسرچ کی ہے. کہتے ہیں ماں اور باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, یہ ان بچوں کو کیا پتا جو نیو جنریشن ہے, یہ میں آپ کو امریکہ کی ریسرچ بتا رہا ہوں, جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی طاقت کم پڑ جاتی ہے. طاقت کم پڑتی ہے لیکن ان کی جسم سے جو لہریں نکلتی ہیں, ریز جو نکلتی ہیں وہ پاورفل ہو جاتی ہیں. جب وہ پاورفل ہو جاتی ہیں تو بچہ جب آ کر اپنے باپ یا اپنی ماں کی عزت کرتا ہے, ان سے پیار کرتا ہے, باپ کے ہاتھ چومتا ہے, ماں کے پاؤں چومتا ہے, تو وہ ریز شعائیں پاورفل ہو کے ان کی باڈی سے نکلتی ہیں. تو جب ماں باپ بچے پہ خوش ہوں, پاکستان میں بیٹھے ہوں گے, بچہ کینیڈا یا امریکہ میں بھی ہو, تو اس کی شعائیں جو ہیں ماں باپ کے جسم سے نکلی اس کی حفاظت کریں گی وہاں جا کے. ہم لوگ تو چلو یار تم امریکہ کو ہی مانتے ہو تو اس طرح مان لو, یہ نظام کو اس طریقے سے تم مان لو, لیکن نہیں, وہاں بھی نہیں ہے. ہم بے راہ روی کا شکار ہونا چاہتے ہیں. ہمیں اپنے ماں باپ جو ہیں وہ یوں لگتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے لیے جیل ہیں. نہیں, یہ باپ اور یہ ماں, انہوں نے ہمیں کس طرح پالا. پہلے ہم کیا تھے, بہترین کپڑے پہنتے تھے, مہنگے سے مہنگا سوٹ لیتے تھے, مہنگے سے مہنگا جوتا لیتے تھے, مہنگے سے مہنگی چیزیں لیتی تھی. پھر ایک دن پتا چلا کہ میں باپ بن گیا, پتا چلا کہ میں فادر ہو گیا, باپ بنا, اب بیٹا پیدا ہو گیا. اب میں اپنے کپڑے بھول گیا, میں اپنے کپڑے بھول گیا, میں اپنا جوتا لینا بھول گیا. پھر خیال کیا آیا, سب سے مہنگے کپڑے میرے بیٹے کے ہونے چاہیے, جو کالج میں جاتا ہے اس کی نظریں جھک نہ جائیں. سب سے مہنگے جوتے جو ہیں وہ میرے بیٹے کے ہوں, سب سے مہنگے کپڑے میرے سے زیادہ مہنگے میرے بیٹے کے ہونے چاہیے, میری بیٹی کے ہونے چاہیے. یہ بیچارے جاتے ہیں, ان کی نظر شرم سے جھک نہ جائے. تو ہم اس کا خیال کرنے لگے. ہم نے ماں اور باپ دونوں نے مل کر بچوں کو کیا دیا. بچہ پیدا ہوا تو گوشت کا لوتھڑا تھا, دھیان نہ دیتی ماں تو یہ مر جاتا. یہ اپنے جسم سے مکھی نہیں ہٹا سکتا تھا, یہ ختم ہو جاتا, یہ مر جاتا. مگر ماں اور باپ نے دونوں نے خیال رکھا اس کا. ماں جو ہے وہ اگر اس کی حفاظت کر رہی ہے تو باپ دونوں کی حفاظت کر رہا ہے. ماں اگر انگلی پکڑ کے چلانا سکھا رہی ہے تو باپ جو ہے اس کی انگلی پکڑ کے اس کو رستہ دکھا کے دوڑنا سکھا رہا ہے. اگر ماں جو ہے وہ مدرسہ ہے, سب کہتے ہیں کہ ماں کی گود مدرسہ ہے, تو باپ اس مدرسے کی بڑی عمارت ہے. کہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ جنت ہے, تو بھائی مان لیا ہم نے, اور باپ ہی ہے جو اس کو جنت سپلائی کرنے والا ہے. اگر باپ نہ ہو تو ماں کے نیچے سے جنت کہاں آ جائے گی. تو ماں اور باپ یہ دونوں کے دونوں ہم لوگوں کو کتنا دیتے ہیں. 2 سال جو ابتدائی ہمارے ہوتے ہیں, میں اس لیے کہا کرتا ہوں امریکہ میں, میں کہتا ہوں سنو تمہارے پاس تو کیمرے ہیں نا, یہ جو ان بچوں کے پہلے 3 سال ہے نا, ان کی مووی بنایا کرو. تم تو ویسے تصویریں بناتے رہتے ہو, ان کی مووی بناؤ. جب یہ 20 سال کے ہو جائیں ایک دن بٹھا کے ان کو دکھاؤ, جب یہ تمہارے سامنے بدتمیزی کریں ان کو یہ مووی دکھاؤ. یہ دیکھ, یہ سردی کی دسمبر کی راتیں ہیں, تو نے یوں بستر کو گیلا کیا, میں اس بستر کے اوپر ساری رات جاگتی رہی گیلی جگہ پر, تجھے میں نے سوکھی جگہ پہ سلایا. میں تجھے اپنے سینے سے لگا کے اپنے سینے کی گرمائش پہنچاتی رہی. نیو یارک کی کارنیل یونیورسٹی کے اندر یہ ریسرچ ہوئی تھی, ڈاکٹر لی سالک نے یہ ریسرچ کی. کہنے لگا میں نے دیکھا 466 سائن بورڈ میں نے دیکھے, یہ تصویریں جو لگی رہتی ہیں بازاروں میں, سائن بورڈ میں نے دیکھے, ماؤں نے اپنے بچوں کو بائیں طرف اٹھایا ہوا. میں سوچنے لگ گیا یہ 466 بورڈ جو ہیں ان میں سے 373 بورڈ جو ہیں, 72 یا 73 بورڈ, ان کے اندر ماؤں نے اپنے بچوں کو لیفٹ سائڈ پر یوں اٹھایا ہوا سینے سے. میں نے جا کے عورتوں سے پوچھا, ڈاکٹر لی سالک کہتا ہے, میں نے عورتوں سے پوچھا یہ بچہ بائیں طرف کیوں اٹھاتی ہو تم؟ نہیں جانتے. بچہ بائیں طرف کیوں اٹھاتی ہو؟ نہیں جانتے. تو پھر وہ نیو یارک کی یونیورسٹی والا وہ کہتا ہے, ڈاکٹر لی سالک,
میں نے ریسرچ کرنا شروع کر دی کہ مائیں اپنے بچے کو بائیں طرف کیوں اٹھاتی ہیں. تو جب میں نے ریسرچ کی تو کہنے لگا مجھے معلوم ہوا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ دل جب دھڑکتا ہے تو یہ اس کی جب وہ ساؤنڈز جو ہیں وہ نکلتی ہیں تو بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ آواز اس کے کان میں جاتی رہتی ہے. اس لیے جب وہ پیدا ہو جاتا ہے, جب باہر آتا ہے تو رونے لگتا ہے تو ماں اٹھا کے اس کو پھر سینے سے لگاتی ہے. تو سینہ جب دھڑکتا ہے وہ آواز جب بچے کے کان میں جاتی ہے تو بچہ سکون پاتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے. اسی چیز کو میرے نبی نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. کیا مطلب؟ یہ تو زمین ہے, زمین کے نیچے تو دوزخ ہے. پوچھو مولویوں سے, علماء سے پوچھو, وہ تو کہتے ہیں بھائی نیچے لاوا ہے, اس کے نیچے تو دوزخ ہے. تو ماں کا پاؤں زمین کے اوپر, زمین کے نیچے لاوا, لاوا جو ہے وہ دوزخ, نیچے دوزخ. تو ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کہاں آ گئی؟ نہیں. اب جملہ دوسرا سننا پڑے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت ہیں, یہ تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ ہیں. کیا مطلب؟ انہی کی خدمت کر کے تجھے جنت ملے گی اور انہی کی نافرمانی کر کے تو دوزخ میں جو ہے وہ پہنچ جائے گا. ماں اور باپ, ان کے اوپر جتنی ریسرچ جو ہے آپ لوگ زیادہ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے, لیکن ماں اور باپ کی جن معاشروں کے اندر خدمت ہے وہ بچے بہرا روی کا شکار نہیں ہیں. جن بچوں کو اپنی ماں کا سایہ ملتا ہے وہ بچے جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. اور جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں جن میں سے ایک میجر ہے, آپ دنیا میں ہی وہ کام کریں تو دنیا میں ہی اس کا آپ کو اجر مل جائے گا. ان میں سے ایک ہے باپ کی توہین کرنا اور ماں کی توہین کرنا. یہ آپ نے آج اگر اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا یا اپنے باپ کے سامنے بدتمیزی کی, ایگزیکٹ 20-25 سال کے بعد آپ کا بیٹا آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اسی طرح کی بدتمیزی کر رہا ہوگا, اسی طرح وہی بدتمیزی. اور یہ تجربہ کر لیجئے پوری دنیا کے اندر. اور آج آپ نے اپنے باپ کی عزت کی ہے. میں نے دیکھا کئی بندوں کو, یہاں میں فیصل آباد میں 1984 میں پڑھ کر گیا ہوں, ایک کورس کرنے کے لیے میں آیا تھا. 1984 کی بات ہے, تب جون میں روزے ہوتے تھے. میں پیدل جاتا تھا گلبرگ سے مولانا سردار رحمہ اللہ کے روزے پہ روز جاتا تھا. تو میں نے دیکھا وہ اپنے دادا جب ان کے والد گرامی آتے تو سارے بیٹے پوتے جو ہے لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے, استاد بھی کھڑے ہو جاتے, سارے ان کے ہاتھ چومتے, اس کے بعد وہ خود چومتے. تو میں نے دیکھا کہ جس طرح وہ اپنے باپ کا ہاتھ چومتے تھے بیٹے بھی آج جو ہیں وہ اسی طرح اپنے باپ کا ہاتھ چوم رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ عزت کریں. جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ان لوگوں کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوتی ہے. لیکن ایک سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ مولوی صاحب ہم سے غلطی ہو گئی, آج سنا ہم نے لیکچر, اب ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرا باپ تو دنیا سے چلا گیا ہے, میری ماں تو دنیا سے چلی گئی ہے, میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ہم کو نا امید نہیں چھوڑا. فرمانے لگے جس کا باپ دنیا سے چلا گیا, باپ اس سے ناراض تھا یا ماں چلی گئی ہے, یہ میں تشریح کر رہا ہوں کہ جب باپ کا کہا ہے تو یقیناً ماں کا اسی کیٹیگری میں ہے, یہ دنیا میں سے کوئی ایک چلا گیا ہے اب, لیکن زندگی میں وہ ان کی خدمت نہیں کر سکا. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں, میرا باپ مجھ سے راضی ہو جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنے باپ کے لیے استغفار کرے, اللہ تعالیٰ لکھ دے گا کہ اس بچے نے اپنے باپ کی تابع فرمانی کی ہے. یہی کام آج طالب حسین نے کیا ہے کہ وہ آج اصال ثواب کے لیے اور ان کی بخشش کے لیے سب کو بلایا, آپ بھی آئے. اور یہ اس کے لیے بہترین طریقہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے لیے اور آپ آگے جو پہنچاؤ گے, نماز کے اندر جب آپ پڑھتے, تلاوت بھی آپ نے سماعت کی ہے, نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر آخر میں جب تشہد میں آپ بیٹھتے ہو تو ربنا اغفر لی ولوالدیّ, آپ یہ بخشش مانگتے ہو نا اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے, تو آٹومیٹکلی وہ بخشش جو ہے وہ ان کے لیے بھی آ جائے گی, استغفار ہوتی رہتی ہے. تو نماز پڑھنے لگو گے تو تمہارے ماں باپ بھی جو ہے وہ تم سے راضی ہونے لگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے خوش ہونے لگ جائے گا. مائیں جن کی ہیں وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں. میں ہر تقریر میں لازمی جب بھی موقع ملتا ہے میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں, میں نے ایک کتاب ماں بھی لکھی ہے, میں یہی سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں, میرے رب کے فضل اور میرے ماں باپ کی دعائیں اور ان کی تربیت کے بعد سب سے زیادہ مجھ پہ اللہ کا جو کرم ہے وہ میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے. میں کہیں بھی جاتا ہوں ماں جی سے بات ضرور کرتا ہوں, اور جب میں باہر سے آتا ہوں تو ایئرپورٹ پہ میری والدہ محترمہ تشریف لاتی ہیں. اب نہیں ہو گیا ایسا ڈریس پہنا ہو تو ویسے ہی لوگ دیکھنے لگ جاتے ہیں, پولیس ویسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے. میں ایئرپورٹ سے نکلتے ہو سیدھا ہی سب سے پہلے, اتنا مجمع ہوتا ہے, اپنے بندے بھی ہوتے ہیں دوسرے بھی, میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاؤں میں گرتا ہوں, میں ان کے پاؤں چومتا ہوں.
ان کے پاؤں چومنے کے بعد پھر میں ماں کو سلام کرتا ہوں، اور تقریباً میں کہتا رہتا ہوں اپنی ماں سے، ماں جی کوئی گستاخی ہو گئی ہو، کوئی اونچا بول گیا ہوں تو میری ماں مجھے معاف کر دینا، میں تیرے مرتبے کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا، تیرا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ اور یہ ایسا ٹاپک ہے میں نے زندگی میں جب بھی بیان کیا ہے، ابھی تو اصل میں بات کہیں اور چلی گئی، ورنہ میں اسے بیان کرتا ہوں، میری اپنی آنکھیں۔ اور ماں جو ہوتی ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، خدا تعالیٰ نے حضور کی ایک حدیث ہم تک پہنچی ہے، حضور فرماتے ہیں رب 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ 70 باپوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے؟ حدیث تو سنی ہوگی آپ، 70 باپوں سے کیوں؟ ماں میں ایک خاص شے ہے، باپ کبھی کبھی ٹھکائی کر دے گا، ماں جو ہے وہ باپ کے اس سختی سے چھپاتی رہتی ہے ہمیں، ماں جو ہے وہ اب بچے کی خاطر جھوٹ بھی بول لے گی، اور بیٹا جو ہے وہ جتنی مرضی بدتمیزی کر لے، جب کبھی مڑ کے پھر جائے گا ماں کے سامنے، ماں اسے پھر سینے سے لگا لیتی ہے۔ اور یہی ہمارا پروردگار عالم ہے، ہم جتنے مرضی جرم کر لیں، ایک دفعہ آنسو بہا کے جب اس کی بارگاہ میں پلٹتے ہیں، وہ پھر آواز دیتا فرشتوں سنو، اس نے مجھ سے پھر دوستی کر لی ہے، اس نے مجھ سے پھر دوستی کر لی ہے۔ یہ ماں نہ ہو، اسی لیے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں یہ مائیں نہ ہوں، مائیں ہیں آؤٹ آف لونگ کے اندر رائٹر نے یہ کہا ہے، ماں کی لورییں، ماں کی ممتا، اس کی شفقت بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ اور رنگزیب عالمگیر کہتا ہے ماں نہ ہو گھر قبرستان لگنے لگ جائے، اور ماں ساتھ ہو تو قبرستان بھی یوں لگتا ہے جیسے سب لوگ زندہ پھر رہے ہیں۔ مجھے صاحبزادہ صاحب نے کہا تھا، میں جملہ آپ کی بات نظر کر، میرا ایک تخیل ہے، بچے کی ماں مر گئی، اور جب ماں مر جائے نا تو پھر باپ کا بھی رویہ چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ اصل میں خزانچی ہے، اسے محافظ کر، اس کے اندر چیز جو ڈالی گئی اسے سخت بنایا گیا۔ بیٹا ہے، ماں فوت ہو گئی، تو ماں جب چلی جائے تو پھر اس سے بڑھ کے خیال رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ تو ماں کی قبر پہ چلا گیا، ماں کی قبر پہ جا کے بڑی دیر کھڑا رہا، ماں کی قبر کو دیکھتا رہا، قبروں کو بھی دیکھ رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا، تو ماں کی قبر کو مخاطب ہو کے کہتا ہے ماں اتنا اچھا گھر چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی؟ بہترین مکان تیرے لیے ہے، تو نے وہ کیوں چھوڑا؟ اے میری ماں، کیا تو نے وہ گھر میری شرارتوں کی وجہ سے چھوڑا؟ میں تجھے تنگ کیا کرتا تھا، کیا تو نے اس لیے چھوڑا؟ میں تیرے بلانے پہ آتا نہیں تھا، کیا تو نے اس لیے گھر چھوڑا؟ اے میری ماں اس بیابان میں کیوں آئی ہے؟ چل گھر چل، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب کبھی میں تیری بات کو رد نہیں کروں گا، تو ایک بار بلائے گی میں 100 بار دوڑا چلا آؤں گا۔ میری ماں یہاں سے اٹھ، میں تجھے کیوں بلا رہا ہوں؟ ماں میں تجھے بات بتاؤں، جب تک تو تھی میرا باپ مجھے سینے سے لگاتا، مجھے پیار کرتا، جب سے تو گئی ہے باپ کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی، وہ تو آگے بھی گھر لیٹ آتے تھے، اب جب آتے ہیں آ کے سو جاتے ہیں، میں یاد نہیں آتا۔ میری ماں آگے تو مجھے پوچھتی تھی تجھے ناشتہ چاہیے، تجھے کھانا چاہیے، تجھے کیا چاہیے، میں ایک دن میں کئی مرتبہ مانگتا، تو مجھے دیتی۔ ماں سارا سارا دل گزر جاتا ہے، کوئی کھانے کو نہیں پوچھتا، ماں تو وہ جگہ چھوڑ کے یہاں ویرانے میں کیوں چلی آئی؟ ماں سے گفتگو جاری ہے، بیٹا ابھی بھی سمجھ رہا ہے، میں ماں کو پہلے بلایا کرتا تھا، ماں دوڑی چلی آتی تھی، شاید آج بھی میں قبرستان میں کھڑا قبر پہ ماں کو بلاؤں گا، ماں دوڑی چلی آئے گی، مگر اندر سے جواب نہیں آ رہا۔ ماں کی قبر پہ لپٹ گیا، یوں بازو پھیلا دیے، آنسو جو ہے وہ گرنے لگے۔ یہ آنسو کبھی بھی آنکھوں سے نکلے نہیں تھے، یہ آنسو آج نکلے، اگر پہلے نکلتے تھے تو ماں اپنی آنچل سے صاف کر دیا کرتی تھی، آج جب آنسو نکلے ماں کی قبر پہ گرنے لگے، کہنے لگا ماں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں شرارتیں نہیں کروں گا، آئندہ میں حکم عدولی نہیں کروں گا، ماں یہاں سے اٹھ چل گھر واپس چل، مجھے تیری یاد بڑی آتی ہے، ماں چل گھر چل۔ ماں میں تجھے ایک اور بات بتاؤں، کبھی جب گاؤں میں میلہ لگتا تھا میں تیرے ساتھ جاتا تھا، اس میلے میں مزہ آتا تھا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے چلتا تھا، جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ماں تو مجھے خرید کے وہ دے دیتی۔ آج جب میں میلے میں گیا مجھے میلہ بھی ویرانہ لگا، میں نے باپ سے چیز مانگی،
میرے باپ نے کہا نہیں یہ چھوڑ دو رہنے دو، یہ چھوڑ دو یہ رہنے دو۔ میں نے اپنی خالہ سے چیز مانگی، جواب آیا کیا تیرے لیے کماتے ہیں؟ میری ماں اٹھ مجھے چھوڑ کے قبر میں کیوں آ گئی تو؟ کیا یہ باتیں تجھے اب نظر نہیں آتی؟ ماں سے مسلسل گفتگو۔ اب بچے کے من میں جو آئے وہ اپنی ماں سے کرے گا، اسے نہیں معلوم میں کیا بول رہا ہوں۔ میری آواز جا رہی کہ ماں یہاں تم نے ڈیرے کیوں لگائے ہیں؟ روشنی نہیں ہے ماں، کچھ بھی نہیں ہے، اٹھ چل۔ اب مسلسل جب رو رہا ہے، سورج بھی ڈوبتا جا رہا ہے، شاید اسے برداشت نہیں ہوا کہ بچہ اپنی ماں سے اس قدر محبت کا اظہار کر رہا اور رو رہا ہے۔ پھر آخری حربہ استعمال کیا، ماں دیکھ روتے روتے میری آنکھیں لال ہو گئی، میں چیخ رہا ہوں ماں تیری یاد میں، سارے قبرستان میں میری آواز گونج رہی ہے، اور میری ماں کیا تجھ تک میری آواز نہیں جاتی، یا تو نے مجھے ابھی پہچانا نہیں ہے؟ جب یہ جملہ کہا میری ماں تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا بیٹا ہوں، آگے میں روتا تھا تو دوڑتی چلی آتی تھی، بچپن میں مجھے یاد ہے میں ایک مرتبہ کمرے میں رویا تھا تو دوڑ کے آئی تھی، ماں اب کیوں نہیں میری بات سنتی؟ تو کہتے ہیں حاطف غیبی سے آواز آئی اور وہ ماں ہی کی آواز تھی، بیٹے تجھے میں نے پہچان بھی لیا ہے، تیری آواز بھی پہنچ رہی ہے، پر میں اب قبر سے اٹھ نہیں سکتی، میں اب باہر نہیں آ سکتی، جاؤ صبر کرو بیٹے، جس نے میرے من میں محبت پیدا کی تھی وہی رب کسی اور کے من میں بھی تیرے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ یہ جو ماں ہے اور یہ باپ ہے، ان سے پیار اور ان سے محبت یہ ہم لوگوں پر بہت لازمی ہے۔ جتنے بھی ولیوں کو ملا ہے وہ ماں کے صدقے سے ملا ہے۔ تصوف کے حوالے سے سنیے، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ با یزید بستامی ایک دن پڑھ رہے تھے، آیت آگی انشکر لی والے والدی، بستہ پھینکا بھاگے گھر۔ آئے کہتے ماں اللہ کہہ رہا ہے میرا شکر ادا کر اور ماں باپ کا بھی کر، تو ماں میں دو کام نہیں کر سکتا، ایک کروا، یا اللہ کا شکر ادا کروا یا اپنا، ماں میرے سے دونوں نہیں ہوتے۔ وہ مائیں بھی کیا تھیں؟ با یزید بستامی سے کہتی جا بیٹے میں تجھے کچھ نہیں کہتی، رب کا شکر ادا کر۔ با یزید بستامی فرماتے ہیں میں 12 سال جنگلوں میں پھرتا رہا، لوگ جہاد پہ چلے جاتے ماں باپ کو چھوڑ کے، اور تمہیں تو خدا تعالیٰ دوزخ کے بیچ میں رکھ دے گا، تم نے ماں کو روتے چھوڑا۔ میرا نبی ظاہری طور پر موجود ہے، ایک بندہ آیا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، فرمان لگے گھر کون ہے؟ کہا میری امی رو رہی تھی جب آیا، فرمایا چل واپس، اپنی ماں کو جس طرح رلا کے آیا ویسے ہنسا کے آ، کیونکہ ان کو چھوڑ کے خدا تیری نیکی قبول نہیں کرے گا۔ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں خدا ان کے نہ نفل قبول کرتا ہے نہ ان کے فرض قبول کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے لوگ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت ہم لوگوں پر فرض ہے، ہم لوگوں پر لازم ہے۔ بھائی یزید بستامی فرماتے میں 12 سال جنگلوں میں پھرتا رہا، 12 سال تک مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں پھر واپس آیا، میری ماں جی اب بوڑھے ہو چکے تھے، مجھے کہنے لگے تیفور آپ کا نام تھا، پانی تو پلا۔ کہنے لگے میں گیا، سخت سردی دسمبر کی، میں پانی لے کر آتا، اب سردیاں بھی خالص ہوتی تھی، اب تو کوئی چیز ہی نہیں، میں پانی لے کر آیا، لوٹے میں پانی تھا، میں گھر پہنچا تو ماں میری سو گئی، میں لوٹے کو پکڑ کے سردی کی راتوں میں کھڑا رہا، بیچ میں پانی، وہ لوٹا میرے ہاتھوں میں جم گیا، کبھی آپ نے تجربہ کیا ہو سخت سردی ہو تو وہ جم گیا۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تو مسکرائیں، پھر دوسری مرتبہ پھر ایک دن کہنے لگی، سردیاں گزر گئیں تو حضرت بایزید کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے کہا بیٹے گرمی لگ رہی، میں سونے لگی ہوں، تو دروازہ ذرا کھول دے نا تھوڑا سا۔ تو بایزید بستامی فرماتے ہیں میں دروازے کے قریب کھڑا ہوا، ماں جی کی آنکھ لگ گئی، ماں جی کی آنکھ لگی تو میں قریب آیا کہ پوچھوں ماں جی کون سا حصہ دروازے کا کھولوں، تو ماں جی سو گئے تھے۔ میں ساری رات بایزید بستامی فرماتے ہیں میں دروازے کے پاس کھڑا رہا، دایاں کھولوں تو بایاں بند کر دوں، پھر یہ بند کروں تو یہ کھول دوں، ساری رات میں اسی طرح کرتا رہا، پتہ نہیں ماں جی نے دایاں کہا تھا کہ بایاں کہا تھا۔ اور جب صبح ہوئی، اذان کا ٹائم ہوا، ماں اٹھی، مجھے دیکھا کہ میں دروازے کے پاس کھڑا ہوں، میری ماں نے یوں ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، تو بایزید بستامی فرماتے ہیں رحمہ اللہ جو 12 سال کی ریاضت میں نہیں ملا تھا، ماں نے ہاتھ بلند کیے، رب نے اسی وقت عطا کر دیا مجھے۔ تو تصوف میں بھی جانا ہے تو تب بھی ماما، انہی کی دعا سے خدا تعالیٰ درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور باقی اگر علم چاہیے، اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا دماغ کام نہیں کرتا۔ شافی امام مذہب شافی کے بڑے محدث گزرے ہیں سلیم رحمہ اللہ تعالیٰ، 10 سال عمر ہو گئی، سورۃ فاتحہ یاد نہیں، 10 سال ان کی عمر ہو گئی اور سورۃ فاتحہ یاد نہیں ہے۔
تو ایک دن استاد جی سے کہنے لگے استاد جی میں تو پورا دین پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے سورت فاتحہ یاد نہیں ہو رہی, میں آگے کیسے بڑھوں گا؟ کہنے لگے تمہاری امی زندہ ہے؟ کہا جی ہاں. کہا جاؤ جا کے آج اپنی ماں سے دعا کروانا اور ماں سے کہنا ماں دعا کر کے خدا تعالیٰ میرے ذہن کو کھول دے, میرے دل کو کشادہ کر دے علم کے لیے. فرماتے ہیں مذہب شافعی کے بہت بڑے محدث کہتے ہیں میں ماں کے پاس گیا, ماں میرے لیے دعا کر کہ خدا میرے ذہن کو کھول دے. تو وہی جن کو سورت فاتحہ یاد نہیں ہوتی تھی مذہب شافعی کے سب سے بڑے محدث بنے. تو یہ تمہارے حسابوں کا ہے. تم اپنی ماں باپ کی آخری بات تو اجازت چاہتا ہوں, ٹائم بہت ہو گیا. آپ میرا حال ہے کہ عصر جو ہے وہ قریب کے ٹائم میں اور مغرب پڑھیں گے. میں تھوڑا سا ٹائم آپ سے لیتا ہوں. جب بھی جتنے بھی یہ آپ کے پیپرز ہوتے ہیں, آپ لوگ پڑھتے ہو, دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہو, کشیری رحمہ اللہ کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بہت بڑے محدث گزرے ہیں. گھر سے نکلے پڑھنے کے لیے کہ میں مولوی بنوں, علامہ بنوں. ماں بیچاری تھی, ماں رستے میں بیٹھ گئی, دروازے کی دہلیز پہ بیٹھ گئی اور رونے لگ گئی, میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے چلا گیا. اب روک بھی نہیں سکتی اس لیے کہ وہ دین پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے, رو پڑی, جدائی برداشت نہیں کر سکتی, رو رہی ہیں. اور کشیری رحمہ اللہ کا جو ہے دھیان ماں کی طرف, ماں کی طرف, ماں کی طرف. رستے میں پہنچے تو رفع حاجت کے لیے اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ میں ذرا رفع حاجت کر رہا ہوں. رفع حاجت کرنے کے لیے دور گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھینٹیں پڑی اور کپڑے جو ہیں وہ گندے ہو گئے. کہنے لگے تم جاؤ پڑھنے, میں نہیں جاتا کیونکہ شروع سے ہی میرے کپڑے پلیت ہو گئے, بدشگونی ہے, میں آگے نہیں جاتا, میں اپنی ماں کے پاس ہی رہوں گا. واپس پلٹے تو کشیری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں واپس آیا میری ماں کھڑی ہو گئی, اس نے مجھے سینے سے لگا لیا, میری ماں مسکرا پڑی. میں نے ماں کی مسکراہٹ کو دیکھ کے یہ بٹھا لیا کہ آئندہ کے بعد میں کہیں ماں سے جدا نہیں ہوں گا. رب تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی, یہ ماں کی خاطر رکا ہے, تم روزانہ فجر کے وقت جا کر اس کو امام اعظم کی تمام فقہ پڑھایا کرو. اب کشیری رحمہ اللہ کو حضرت خضر علیہ السلام نے سارا پڑھایا. اور جب علامہ کشیری رحمہ اللہ دنیا سے جانے لگے, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ساری کتابیں لکھی, کتابیں لکھ کر صندوق میں بند کی, اور صندوق میں جو بند کرنے کے بعد شاگرد سے یہ کہا جاؤ جا کے اس کو دریا میں پھینکاؤ اور جو کچھ ہو مجھے آ کر بتا دینا. واپس گئے, اس نے شاگرد نے سمجھا یار یہ استادوں کی اتنی قیمتی کتابیں میں دریا میں پھینک دوں, لگتا ہے استادوں کو سمجھ نہیں آ رہی, کتابیں گھر لے گیا. علامہ کشیری رحمہ اللہ نے پوچھا کتابیں کہاں رکھی؟ جی پھینک دی. تو کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں ہوا. کہنے لگا جھوٹ بولتا ہے, تو نے پھینکی نہیں. اگر کچھ نہیں نہ ہوا تو تو نے پھینکی نہیں. چل کتابیں دوبارہ جا کے صندوق ڈال کر آ. دوسری مرتبہ گئے, کہنے لگے کوئی بات ضرور ہے. جو ہی وہ کتابیں اٹھا کے صندوق اٹھا کے ڈالنے لگے, دریا میں سے یوں دو ہاتھ باہر آئے, انہوں نے صندوق پکڑا اور نیچے لے گئے. یہ پورے کا پورا صندوق جب نیچے گیا, اب واپس آئے تو علامہ کشیری رحمہ اللہ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ حضور میں نے دریا میں پھینکا. تو کیا ہوا تھا؟ دو ہاتھ نکلے تھے. کہنے لگے ہاں اب تو پھینک کر آیا. حضور ایک بات پوچھوں, یہ کیا تھا؟ کہنے لگے میں نے امام اعظم کے تمام جتنی بھی لکھی ہوئے قوانین ہیں وہ سارے لکھ کے کتابوں میں صندوق میں رکھ دیے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب حاکم بن کر آئیں گے تو ان کے جتنے بھی ممالک ہوں گے یا علاقے, وہاں جتنے جج ہوں گے, وہ جج جب عمل کرانے لگیں گے تو وہ جج فیصلہ کرنے کے لیے ان کو ضرورت پڑے گی تو یہ کتابیں پڑھ کے وہ فیصلہ کیا کریں گے. تو کہاں حضور پوچھا جائے گا, جبرائیل علیہ السلام پھر دیں گے یہ کتابیں نکال کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, تو وہ پوچھیں گے اتنا بڑا رتبہ کیسے ملا؟ کہا یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے. حضرت اویس کرنی کا نام بارہا آپ لوگوں نے سنا. حضرت اویس کرنی نے صحابیت جو ہے اسی وجہ سے نہیں ملی کہ ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ گھر میں تھیں, اور انہوں نے یہ کہا میرے بیٹے میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا, تو واپس جلدی آ جانا, اگر حضور گھر میں ہوئے تو ٹھیک, نہ ہوئے تو واپس آ جانا. صحابیت اتنا بڑا درجہ ہے کہ آدمی ہر کچھ بن سکتا ہے, نمازی بن سکتا ہے, حاجی بن سکتا ہے, غازی بن سکتا ہے, صحابی نہیں بن سکتا, کیونکہ صحابی بننے کے لیے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا ضروری ہے, ان کی محفل میں ایمان کی حالت میں موجود ہونا ضروری ہے. تو یہ مرتبہ اور درجہ. آپ واپس پلٹے اور اپنی ماں کے لیے کیا کرتے تھے؟ خود تو روزہ رکھتے تھے, اپنی ماں کے لیے نیچے سے گٹھلیاں چنتے, کھجوروں کی جو لوگ گٹھلیاں پھینک دیتے. حضرت اویس کرنی, میں انشاءاللہ جا رہا ہوں, صبح میری فلائٹ ہے, ان کا مزار مسقط میں ہے, انشاءاللہ میں حاضری دوں گا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو وہ حضرت اویس کرنی گٹھلیاں جو ہیں وہ چنتے,
اور ان گٹھلیوں کو پھر بیچ کر جو چیزیں ملتی آدھی اپنی ماں کو دے دیتے, خود تھوڑا سا روزہ افطار کرنے کے لیے رکھ دیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر سنو, اے علی سنو, کرن سے یمن سے ایک آئے گا آدمی, تو سنو اس کا نشان ہوگا یوں, 1 درہم کے برابر برس کا نشان ہوگا. وہ شخص اپنی ماں کی وجہ سے میری زیارت نہیں کر سکا, جب وہ تمہیں مل جائے تو اپنی بخشش کی اس سے دعا کروانا. میں کہتا ہوں میرا پورا لیکچر 8% پہ آنے والوں, میرا پورا لیکچر اس جملے پہ میں یہی جملہ بیان کر دوں تو کافی ہے. کیا کہا میرے نبی نے؟ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, یہ جب آئے یہ شخص, اس شخص سے تم دعا کروانا, اپنی لیے بخشش کی دعا کروانا, وہ ماں کی وجہ سے ہم تمہاری زیارت نہیں کر سکا. تو حضرت عمر ہر حج پہ پوچھتے, کیونکہ تب ضروری ہوتا تھا امیر المومنین کے لیے حج پہ پہنچنا, پوچھتے کوئی ویسے کرنی ہے, جو بھی یمن سے آتا آگے سے چپ ہو جاتے, کوئی ویسے کرنی تم میں ہے, چپ ہو جاتے. ایک دن حضرت علی بیٹھے ہوئے, حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں, جی حضور یہ یمن سے قافلہ ہے, تم میں کوئی ویسے کرنی ہے؟ سارے چپ. ایک بولا, وہ جی وہ دیوانے اور پاگل کی بات کر رہے ہیں آپ, ہمارا کہ اگلی بات چھوڑ, یہ بتاؤ کہ وہ ویسے کر. جی ہے, لیکن یہاں نہیں ہے, سارے لوگ یہاں حج کر رہے ہیں اور وہ عرفات میں اونٹوں کو چارہ دے رہا ہے. حضرت عمر نے نہ جوتا پہنا, نہ مولا علی نے چادر لی. حضرت عمر کہنے لگے, اٹھ علی, آج محمد مصطفیٰ کی بات پورے کرنے ہم جائیں گے. نہ سواری لی, نہ جوتا پہنا, وہ ایسے کرنے کے لیے. اب کہاں مکہ, کہاں عرفات, اس شخص کے طرف دوڑے جو اپنی ماں کی خاطر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر پائے. دوڑے وہاں پہنچے اور وہ اونٹوں کو پانی پلا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم, دیکھا بھی نہیں, وعلیکم السلام, دیکھا بھی نہیں. حضرت علی نے بڑھ کے کہا, جانتے ہو کس نے سلام کیا ہے, تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ. مولا علی, مولا علی. بولے میں اصلی نام پوچھ رہا ہوں, اصلی نام کیا ہے؟ کہنے لگے جان گے تم. بتلایا. حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخشش کے لیے دعا کروائی. یہ ہے ماں کا صلہ, یہ ہے ماں کی خدمت کا اجر. بات کو بہت بڑھایا جا سکتا ہے, اس کو ٹیپیکل بھی بنایا جا سکتا ہے. یہ آپ لوگ اس وقت جتنے موجود ہو سائنٹیفکلی, آپ سب کے سب لوگ اپنی ماں کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہو. یہ ہمارا جو وجود ہے, ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ ہو رہی ہے. ہماری باڈی جو ہے, آپ نے اتنا مشکل ٹاپک دیا ہے, ہماری جو باڈی ہے اس کے اندر جو سیل ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہاں سے کاٹ دوں تو یہ دوبارہ یہی بنا دے گا. اس کے اندر یہ صلاحیت ہے میں اسے کاٹ دوں یہ دوبارہ یہی بنا دے گا. اس کے اندر صلاحیت ہے میں اسے کاٹ دوں یہ دوبارہ یہی بنا دے گا. یہ ہر کوڈ اس کے اندر, جین کے اندر وہ کوڈ ہے, وہ جب کوڈ خود بخود کھل جاتا ہے اور وہ چیز خود بخود بن جاتی ہے اتنی ہی. اس لیے جب آپ کو زخم لگتا ہے تو وہاں سے وہ چیز بن جاتی ہے. یہ پورا انسان بنانے کے جو خلیے ہیں وہ عورت کے اندر ہیں موجود, لیکن وہ پورا انسان بنا سکتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس خلیے کو کوڈ لگا دیا ہے, جین کو. وہ کوڈ یعنی تالا لگ گیا ہے. اس تالے کی چابی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے پاس رکھ دی, اس کے خاوند کے پاس. یہ جب اس کوڈ کو کھولتا ہے تو وہ تخلیق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ باپ کے بغیر بھی بندہ ماں بن سکتی ہے عورت, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بند کر دیا. کیوں؟ سن لیجئے, آج کے آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں چوہیا کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. ریز مار کے کوڈ کو کھول کے تخلیق شروع کر دی جائے, اور یہ اللہ تعالیٰ ہمارا پہلے کر چکا. حضرت مریم کھڑی ہیں, جبرائیل علیہ السلام آئے, یوں اشارہ کیا, ریز کے ساتھ کوڈ کھولا, عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی ہے. یہ چیز پہلے ہو چکی ہے جو آکسفورڈ میں اب ہو رہی ہے. لیکن سن لیجیے آخری بات, موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا, یا اللہ یہ کیا ماں اور کیا باپ. صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے نکلی, اس نے اسی وقت بچہ جنا. یہ باپ کی ضرورت کیا ہے, ماں کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رکو 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 اور چھپ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے درخت کو آرڈر کیا, درخت میں سے 4 بچے نکلے. 4 جو آدم اور حوا کو پیدا کر سکتا درخت میں سے نکلے, اور درخت کو چاروں سمتوں میں سے پھاڑا. ایک میں سے نکلا بندہ, ادھر چلا گیا. دوسرے سے نکلا, ادھر چلا گیا. تیسرے سے نکلا, ادھر چلا گیا. چوتھے سے چلا, ادھر چلا گیا. تو درخت میں سے 4 نکلے, چاروں مختلف طرف منہ کر کے چلے گئے. تو رب نے کہا موسیٰ ہم چاہیں تو پتھروں میں سے بندے پیدا کر دیں, ہم چاہیں تو درختوں میں سے بندے پیدا کر دیں, لیکن ہم نے ایک ماں بنائی, ایک باپ بنایا. ان دونوں کی وجہ سے کوئی خالہ بنتی ہے, کوئی ماموں بنتا ہے, کوئی چاچا بنتا ہے, کوئی بھانجا بنتا ہے, تو ایک خاندان بن جاتا ہے. اور اس خاندان کی مضبوطی سے پھر آگے اور مضبوطی بڑھتی ہے. تو مسلمانوں, آپ جتنے لوگ جلوہ فرما ہو, آپ کے اندر یہ ابھی تک جراثیم یہ موجود ہیں فیملی کے,
یہ ٹامل والے اور انڈیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں دادا بیٹا آگے اس کی بہویں آگے ان کے بچے یہ سب مل کر رہتے ہیں. جہاں یہ مل کر رہیں وہی نظام جو ہے وہ اچھا اور خاندانی اور بہترین نظام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی خاندانی نظام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.